السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IKN۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں دو سماعتوں کا ذکر کریں گے، تفصیلی ذکر کریں گے۔ ایک سماعت کے دوران وفاقی حکومت نے سرنڈر کر دیا اور ملزم، جس کو سب سے بڑا ملزم سمجھا جاتا ہے عمران خان، ان کی برائی کر کے نہیں تھکتے، اس کے حوالے سے اس کے خلاف دی گئی درخواست واپس لے لی گئی اور کہا گیا کہ اب بلکہ یہ مفاہمت اس طرح ہوئی ہے کہ حکومت نے جو ملزم کے خلاف درخواست واپس لے لی اور ملزم نے حکومت کے خلاف توہین عدالت درخواست ہے اس کی پیروی یا اس کو پرسو نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے عدالت سے۔ تو اس طرح معاملات مکمکہ ہو گیا، جبکہ اسی سپریم کورٹ میں دوسری بینچ میں نیب کے ہی ملزم نے ان کی جو ضمانت کی درخواست تھی، اس ملزم کو 2 سال تقریباً ہونے والے ستمبر میں 2 سال ہوں گے، جب 2 سال مکمل ہوں گے، وہ 2 سالوں سے جیل میں ہے۔ یعنی تو اس حوالے سے، اس کی ضمانت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کنڈیشنز لگائی ہیں، نہ فقط کنڈیشنز لیکن ان کی پورے گھر والوں کو، یعنی ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں، دونوں بیگمات ہیں، ان کو، ان کے بیٹے کو، ان کے بھتیجے کو بھی کل طلب کر لیا ہے۔ وہ نیب کی اپیل ہے، اس میں خورشید احمد شاہ جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کی جو نیب کی اپیل ہے ان کے گھر والوں کے خلاف، تو تمام گھر والوں کو عدالت نے طلب کر لیا ہے۔ یہ 2 الگ الگ کیسز ہیں، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ شروعات کرتے ہیں شہباز شریف، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، جس کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ عمران خان یہ کہتے نہیں تھکتے کہ میں مر جاؤں گا، NRO نہیں دوں گا، حکومت چلی جائے تو چلی جائے، NRO نہیں دوں گا۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں NRO مانگنے کے لیے، فلاں فلاں جو گزشتہ 3 سالوں سے بات کر رہا ہے، مسلسل کر رہے ہیں، وہی بات ان کی زبان پہ ہے۔ لیکن سپریم کورٹ میں آج اس کیس کے حوالے سے اہم جو پیش رفت ہوئی ہے، ایک تو اس کیس کی جو پہلی اس کیس کی جو سماعت کر رہے ہیں وہ جسٹس اعجاز الحسن ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن کو مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا حامی جج سمجھا جاتا ہے، ان کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ تاثر ہے، ہم نہیں کہتے اپنی طرف سے، لیکن ان کے حوالے سے یہ ایک تاثر موجود ہے۔ تو آج ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی، اور پہلی سماعت جو ہوئی تھی اس کیس کی 1 ہفتہ پہلے، تو اس میں بتا دیا گیا تھا کہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں ECL میں نام ڈالنے کے حوالے کے خلاف جو درخواستیں تھیں یا دوسری درخواستیں تھیں وہ واپس لی ہیں۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ سے ریکارڈ طلب کیا، ان کے رجسٹرار کو طلب کیا، اور آج لاہور ہائی کورٹ کا تمام ریکارڈ بھی عدالت میں پیش ہوا۔ اس حوالے سے باز پرس بھی ہوئی رجسٹرار کی اور کئی سوالات پوچھے گئے۔ پھر جو لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس باقر رجوی نے جو فیصلہ دیا تھا بلیک لسٹ میں سے نام نکالنے کے حوالے سے، اس پہ کئی سوالات اٹھے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو پہلی ہیئرنگ پہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ کی جو درخواست تھی وہ درخواست واپس لے لی ہے، تو اس کے بعد یہاں پہ اپیل وفاقی حکومت کی تھی، اس کو سننے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ عمومی طور پہ یہ اپیل تھی جو شہباز شریف کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف، لیکن عمومی طور پہ جب مین کیس وتھڈرا کر لیا جائے، سرنڈر کر لیا جائے، وتھڈرا کر لیا جائے، تو اس کے بعد اپیل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یعنی وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلی ہیئرنگ پہ بڑی زبردست قسم کی آبزرویشن آئی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے مختلف قسم کے آبزرویشن دیں کہ ہائی کورٹ نے یہ کیا کیا، اتنی جلدی میں، اتنی جلد بازی کی، عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا۔ آج بھی اسی طرح ہوتا رہا، اور آج بھی عدالت نے پورا وہ شیڈول طلب کیا، کب درخواست آئی شہباز شریف کی، پھر کب لگی، کب اعتراضات لگے، وہ ساری باتیں جو رجسٹرار تھے انہوں نے بتایا کہ جمعے کے دن 9:30 بجے اعتراض لگا درخواست پہ، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اعتراضات کے ساتھ درخواست سنی جائے گی، اور 11:30 بجے اس کی سماعت ہوئی، پھر 12 بجے یہ فیصلہ آیا۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ یہ سسٹمک وے میں درخواست لگی یا خصوصی طور پہ لگی، اور پھر عدالت نے 3 مختلف سوالات بھی کیے کہ 1 سال میں
اتنی مطلب جمعے کے دن 12 بجے کتنی درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے، یا ایک سال کے اندر مطلب یا جمعے کے دن جو ہے وہ کتنی درخواستیں لگی ہیں، اور اتنی جلد بازی میں جو درخواستیں لگی ہیں وہ کب کب لگی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کیس کے کچھ حقائق یہ بھی ہیں کہ مختلف جو شہباز شریف کے جو گواہان ہیں اس کے حوالے سے بھی عدالت نے بات پرس کی۔ برحال رجسٹرار آفس نے سارا وہ ریکارڈ بھی پیش کیا، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ بات پہلی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی ہیئرنگ پہ بھی یہ بات ہوئی تھی لیکن عدالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا، لیکن آج اٹارنی جنرل اٹھے، انہوں نے کہا کہ 2 ٹرمپس پہ اس کیس کو نمٹایا جا سکتا ہے۔ ایک تو جس انداز سے لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا اس کو مثال نہیں بننی چاہیے، اور دوسری جب لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی درخواست نہیں رہی، انہوں نے واپس لے لیے، تو ہم اس اپیل پہ پھر جو ہے اس کو پرسو نہیں کریں گے یا اس پہ زور نہیں دیں گے۔ تو اس پہ پھر عدالت نے کہا کہ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن پھر معاملہ یہ ہوا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو شہباز شریف کا احتساب عدالت میں جو جج کیس چلا رہے تھے ان کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ اب یہ وہ ڈائریکٹ تو نہیں بلیم کر رہے تھے، لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ کی شکایت لگا رہے تھے سپریم کورٹ کے پاس، جس پہ پھر اعظم نذیر تارڑ نے، جو کہ شہباز شریف کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت کا جج لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ لگ جائیں گے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ 4-5 ماہ لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں شہباز شریف کیوں اپنا کیس جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں چلوانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے پھر سوال کیا کہ اچھا ادھر وہاں پہ پھر رجسٹرار نے کہا کہ نئے نام جو ہیں وہ بھیج دیے گئے ہیں احتساب عدالتوں کے لیے، وہ جیسے ہی ان کی منظوری ہوگی تو وہ جج لگا دیے جائیں گے۔ اس پہ عدالت نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ نئے نام جو ہیں کیا آپ کو ان پہ اعتراضات ہیں، جس کا جواب اٹارنی جنرل نے دیا کہ اس کے اعتراض کا مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال یہ معاملہ کورٹ کے اندر سیٹل ہو گیا۔ شہباز شریف کے خلاف وفاق نے اپنی درخواست واپس لے لی، اور شہباز شریف نے یہ خاطری کروائی کہ توہین عدالت کی جو درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، لاہور ہائی کورٹ میں جو زیر التوا ہے، اس کو وہ پرسو نہیں کریں گے۔ تو یہ دونوں پارٹیوں میں اتفاق ہو گیا اور معاملہ ایک طرف ہو گیا۔ یہ شہباز شریف کے کیس کی کہانی تھی۔ اب آتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید احمد شاہ، جس کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، اور 3 ماہ کے بعد 2 سال تک جیل میں رہیں گے۔ یہ تقریباً MRD کی جدوجہد کے بعد لمبے عرصے تک جیل کاٹنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، جو بغیر ضمانت، مطلب ان کی ضمانت کا کیس بھی عجیب قسم کا ہے۔ احتساب کورٹ نے ان کے مچل کے منظور کیے، پھر لاہور ہائی کورٹ نے ان کی جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی، پھر احتساب کورٹ میں واپس آئے تو پھر انہوں نے ضمانت نہیں لی، پھر یہ سپریم کورٹ چلے آئے۔ تو سپریم کورٹ نے آج یہ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اور یہاں پہ مختلف سوالات بھی ہوئے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ جو ہارڈ شپ کے اصول جو نواز شریف کے لیے جسٹس آصف سعید کھوسہ طے کر کے گئے تھے، جب نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی لنڈن اپارٹمنٹس کیس میں، تو پھر ہارڈ شپ کے اصول آگے۔ ہارڈ شپ کے 2 باقی معاملات الگ، 2 عام اس کے پہلو۔ ایک یہ ہے کہ اگر کیس زیر التوا ہو اور لمبے عرصے سے سنوائی نہ چلتی ہو، مطلب کیس ملزم کو پیش نہ کیا جا سکتا ہو، کیس نہ چلتا ہو، ایک اس صورت میں ضمانت لی جا سکتی ہے، اور دوسرا ملزم اگر بیمار ہے، اس کو علاج کروانا ہے، تو اس طرح کے ہارڈ شپ کے وہ اصول طے کیے گئے تھے۔ اب یہاں پہ جو عجیب قسم کا جو کہانی ہے، جس طرح ان کو جو نیب کو سیاست زدہ کر دیا گیا ہے، یا سیاست کو نیب زدہ کر دیا گیا ہے، اور نیب کو پرچیوں پہ جس طرح چلایا جاتا ہے، تو نیب یہ کیا کرتا ہے، آج بھی یہ کورٹ نے آبزرو کیا ہے، ایک تو سیاستدانوں کو یا جن سے حکومت کی نہیں بنتی ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ فوری طور پہ اس کا ریمانڈ لے لیا جاتا ہے، پھر کسٹڈی میں 90 دن کی وہ کسٹڈی نیب خود لیتا ہے، اور آخری جب 90 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ان کی جوڈیشل کسٹڈی ہو جاتی ہے، اور ریفرنس فائل کرتے کرتے 6-7 ماہ بلکہ 12 ماہ بھی لگ جاتے ہیں۔
اور نیب پھر ملزم کے خلاف گواہوں کی جو اتنی بڑی لسٹ بناتا ہے کہ وہ کیس چلتے چلتے ہی مطلب جس کیس کو 30 دنوں میں جس کیس کا فیصلہ ہونا ہو 60 دنوں میں ہو 90 دنوں میں وہ کیس 2 سال چلتا ہے 365 دن 720 دن وہ کیس اس کیس میں مطلب کوئی وہ چلتا رہتا اس سے زیادہ چلتا رہتا. اب اس کیس میں خورشید شاہ کے کیس میں آج جو وکیل نے بتایا کہ 180 گواہ اس کیس میں ہیں اور ان میں سے 7 گواہان کے بیان ریکارڈ ہوئے ہیں. نیب کا موقف ہے کہ 5 جو گواہ ہیں ان پہ جرح مکمل ہوئی ہے، جبکہ خورشید احمد شاہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ میری انفارمیشن کے مطابق 3 گواہ ہیں ان پہ یہ جو جرح مکمل ہوئی ہے. اب 140 گواہان کے جو بیانات اور پھر ان بیانات پہ جرح، آپ اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کیس کس لیے بنائے گئے. اس کیس میں جو ٹیکنیکل فالٹس ہیں وہ بھی عدالت کو بتائے گئے کہ یہ جو خورشید احمد شاہ کی جو جائیداد تھی، اثاثے تھے، وہ نیب نے اس کو کئی گنا زیادہ اس کی مالیت بتائی ہے، اور وہ زمینیں جن کا قانونی طور طریقے سے جو قانون میں دیا گیا لین دین ہوئی ہے اس کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے، وہ بھی الزامات میں شامل کیے گئے. اور آمدنی کا تعین جو ہے وہ نہیں کیا گیا، مطلب جو ایک تو اثاثوں کی قیمت کئی گنا زیادہ بتائی گئی، اور پھر جو آمدنی ناپنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا تعین بھی درست نہیں ہوا. اس کے بعد 2 سال ہو گئے اور گواہان کی حالت یہ کہ 5-7 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں. اس پہ پھر عدالت نے یہ سوال کیا کہ آپ نے ہارڈ شپ کے اصولوں کے تحت ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے؟ تو وکیل نے کہا کہ وہ بالکل نہیں کی، کیونکہ جب ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا تھا تو سید خورشید احمد شاہ کو کچھ دن ہوئے تھے، مطلب اتنا زیادہ عرصہ گرفتار کیے ہوئے نہیں ہوا تھا. تو پھر عدالت نے کہا کہ ضمانت کے لیے آپ کو جانا ہے تو پھر ہارڈ شپ کے اصول کے تحت آپ کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، سپریم کورٹ ڈائریکٹ نہیں آ سکتے. یہ نہیں، یہ کیس کل بھی چلے گا، لیکن آج سپریم کورٹ نے اس طرح کہا ہے کہ جواب ہی دے دیا ہے کہ آپ پھر واپس ہائی کورٹ جائیں گے. تو امکان ہے کہ یہ ہائی کورٹ ریمانڈ ہو اور ہائی کورٹ میں نئی درخواست ہوگی ہارڈ شپ کے بنیاد پہ کہ یہ کئی عرصے سے کیس چلا ہے، بندہ 2 سالوں سے جیل میں پڑا ہے، اور ابھی تو 140 میں سے فقط 7 گواہ جو ہیں ان کے بیان ہوئے ہیں. لیکن اس کیس کا جو دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ اس کیس میں نیب نے نہ فقط سید خورشید احمد شاہ لیکن ان کے تمام گھر والے، یعنی ان کی بیگمات، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، جو صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہیں اویس قادر شاہ، ان سب کو رگڑا دیا ہوا ہے، اور ان کی ضمانت ہو چکی ہے. ان کی ضمانت ہائی کورٹ سے ہو چکی ہے. ان کی ضمانت کے خلاف اپیل میں نیب آئی ہے. تو سپریم کورٹ نے پھر سید خورشید احمد شاہ کے پوری فیملی کو کل طلب کر لیا ہے. اس میں ان کی بیگمات، بیٹے اور سید اویس قادر شاہ، ان سب کو کہا ہے کہ آپ اپنی حاضری یقینی بنائیں. اب دیکھنے میں تو بظاہر تو عدالتی فیصلہ ہوگا، اس میں عدالت نے جو کرنا ہے وہ کرے گی، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ مطلب امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے نیب خورشید احمد شاہ کو جو سپریم کورٹ ہے وہ ضمانت دے بھی دے، لیکن نیب کی اپیل ہے اس کے ساتھ منظور بھی کر دی جائے. اور اگر نیب کی اپیل منظور ہو گئی تو پھر سید خورشید احمد شاہ کی جو فیملی ہے وہ اریسٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ 2 الگ الگ معاملات تھے. ایک میں حکومت نے سرنڈر کیا ہے، دوسرے میں نیب تگڑی بنی ہوئی ہے سید خورشید احمد شاہ کے خلاف. تو اس سے پھر یہی تاثر ملتا ہے کہ کس پہ شفقت کا ہاتھ ہے، کس سے سختی برتی جا رہی ہے، کس سے ڈیل کی باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں، اور کس کو جیل میں رکھنے کی جو کسی کی بھی منشا ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے یا پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.